السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ولا نظیر له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد ان سیدنا وسندنا وشفیعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی روضۃ محمد فی الریاض وصلی علی بلد محمد فی البلاد وصلی علی قبر محمد فی القبور وصلی علی جسد محمد فی الاجساد وصلی علی روح محمد فی الارواح۔ گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، آج عید الفطر کا دن ہے۔ اسی مناسبت سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کہا سنا جائے رب ذوالجلال اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ عید الفطر اللہ پاک نے جو ہمیں ایک خوشی کا دن دیا ہے، یہ اہل ایمان کے لیے شکر کا دن ہے۔ اس خوشی میں اللہ نے شکر ہمارے لیے رکھا ہے۔ اب شکر اور خوشی یہ کس بات پر ہے؟ سب سے پہلے تو اللہ فرماتے ہیں وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ سب سے پہلے تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ نے تمہیں ہدایت دی، ایمان کا نور دیا، اسلام کی روشنی دی، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو۔ اگر اسلام نہ ہوتا، ہدایت نہ ہوتی، ایمان نہ ہوتا، دین نہ ہوتا، تو ہم کہاں کھڑے ہوتے؟ ہماری زندگی کیا ہوتی، کیسی ہوتی؟ وہ سوچ کر ہی جسم پر خوف اور لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ ایمان اور اسلام کے بغیر حیوانیت والی زندگی ہے، انسانیت والی نہیں۔ انسانیت والی زندگی تو اسلام نے ہی، ایمان نے ہی اور رب ذوالجلال نے ہی عطا کی ہے۔
اور پھر ساتھ یہ فرمایا کہ یہ جو ہم آپ کو مختلف مواقعوں پر مختلف احکامات دیتے ہیں، کبھی یہ حکم دے دیا کہ بھی پورا مہینہ روزے رکھو، بھوک پیاس برداشت کرو، اور کبھی یہ کہہ دیا کہ حج کے لیے جاؤ، کبھی یہ فرما دیا کہ جہاد کے لیے جاؤ، کبھی یہ فرما دیا کہ اپنے مال سے زکوٰۃ دو۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم احکامات دیتے ہیں، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ کی مشیت اور مرضی اس سے تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا ہے، تنگی نہیں۔ یہ نہ سمجھنا کہ ہمارے اوپر جو احکامات آ رہے ہیں ہمیں تنگی میں ڈالا جا رہا، نہیں، بلکہ اللہ پاک تو تمہارے ساتھ سہولت کا، آسانی کا، راحت کا، عافیت کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں۔ جو احکامات اللہ نے دیے ہیں وہ ایسے نہیں دیے کہ جسے آپ برداشت نہ کر سکیں، جسے آپ کر نہ سکیں۔ ہمارا دین دین اسلام ہے اور دین فطرت ہے۔ دین فطرت کہتے ہیں اسے ہیں جو انسانی کمزوریوں اور ضرورتوں کو سامنے رکھ کر کے بنایا گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس میں انسانی احتیاج کو، انسانی ضرورتوں کو پیش نظر نہیں رکھا۔ اور مذاہب ہیں ان کے ہاں اللہ کو راضی کرنے کا جو انہوں نے خود ساختہ طریقے اختیار کیے ہیں، انہیں تو سوچ کر بھی خوف آتا ہے۔ ایک ٹانگ پہ کھڑے رہو، 6 مہینے نہانا نہیں، بالوں میں کنگھی نہیں کرنی، جسم کے کسی بال کو کاٹنا نہیں۔ کس قدر بھیانک صورت ہے، لیکن اسلام میں ایسا کچھ نہیں۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں آپ گھر پر نہیں تھے، 3 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور کی خدمت میں آپ کے دولت کدہ پر تشریف لائے۔ زوجہ محترمہ سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی ہے، کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمایا۔ سننے کے بعد تینوں کہنے لگے کھڑے کھڑے۔ ایک نے کہا کہ میں ساری زندگی کبھی نکاح نہیں کروں گا، اور وجہ یہ پیش کی کہ نکاح کروں گا، عورت کے تقاضے، اس کی ضروریات، اس کے لوازمات، پھر بچے پیدا ہو جائیں گے، میں تو انہی کا ہو کے رہ جاؤں گا، میں اللہ کی عبادت کیسے کر سکوں گا؟ میں چاہتا ہوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کروں، لہذا میں اس جملے میں پڑھنا ہی نہیں چاہتا۔ اور دوسرے صحابی نے کھڑے کھڑے فرمایا کہ میں آج کے بعد ہمیشہ ہی روزہ رکھوں گا، کبھی چھوڑوں گا ہی نہیں، چھوڑوں گا ہی۔ اور تیسرا فرمانے لگے کہ میں ہمیشہ رات کو پوری رات اللہ کی عبادت کروں گا۔ اب دیکھیے
بظاہر جذبہ بہت اچھا ہے، بڑی کشش نظر آتی ہے کہ بھئی سب سے الگ تھلگ ہو کر خوب اللہ کی عبادت میں لگنا چاہتے ہیں اور پورا زندگی روزہ رکھنا چاہتے ہیں، بڑا اچھا جذبہ ہے، لیکن ابھی یہاں سے ہٹے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ نے فرمایا کیا ہو رہا ہے بھائی، کیا گفتگو ہو رہی ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم حاضر ہوئے تھے، آپ تشریف فرما نہیں تھے، گھر والوں سے اماں جان سے معلوم کیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات ہمارے سامنے رکھے، تو ہم نے سوچا کہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ عمل کم بھی کر لیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں تو زیادہ عمل کی ضرورت ہے، تو لہٰذا میں نے یہ کہا کہ میں نکاح نہیں کروں گا، دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، اور تیسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ رات کو جاگا کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، غصے میں آ گئے، فرمایا میاں یہ کیا بات کر رہے ہو، میرے دین میں رہبانیت نہیں ہے، رہبانیت نہیں ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہوں، اللہ نے مجھے امت کے لیے اسوہ حسنہ بنایا ہے، میں نکاح بھی کیے ہیں، ان کے تقاضوں کو بھی پورا کیے ہیں، اور تمہیں بھی وقت دیے ہیں، جہاد بھی کیے ہیں، بیانات بھی کیے ہیں، لوگوں کو دین بھی سکھایا ہے، تعلیم بھی دی ہے، تو میرا دین تو یہ کہتے ہیں کہ بیوی کے ساتھ وقت گزارنا، بچوں کی دیکھ بھال کرنا، ان کے اوپر خرچ کرنا، بیوی کی ضرورتوں کو پورا کرنا، اس کے اوپر خرچ کرنا، میرے اللہ نے میرے لیے اس کو بھی دین بنا دیا۔ یعنی بیوی کے ساتھ جو زندگی ہے یہ دین سے الگ نہیں ہے، اللہ نے بیوی انسان کی فطری ضرورت ہے، اللہ نے اس ضرورت کو میرے لیے دین بنا دیا، یہ دین ہے میرا۔ اگر اس چیز کو پورا کر کے آؤ گے تو انسانیت کی تکمیل ہوگی، رہبانیت نہیں۔ اور فرمایا کہ جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی چھوڑوں گا نہیں، فرمایا کہ میرا طریقہ تو یہ ہے میں رکھتا بھی ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، نفل روزوں کی بات ہو رہی ہے، فرض کی نہیں، نفل روزوں۔ فرمایا میں روزے رکھتا بھی ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، کبھی 13، 14، 15 کا رکھ لیا، کبھی مہینے کی آخری تاریخوں میں رکھ لیے، کبھی مہینے کے شروع میں رکھ لیے، کبھی پیر اور جمعرات کا رکھ لیا۔ فرمایا میرا طریقہ تو یہ ہے، اور فرمایا کہ بظاہر یہ بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ پورا سال روزے رکھیں گے، چند دن کے بعد نبھ نہیں سکو گے، جو تھوڑا کر رہے ہو اس سے بھی جاؤ گے، بیمار پڑ جاؤ گے، تمہارے اندر اتنی استطاعت نہیں ہے۔ اللہ نے جو دین مرحمت فرمایا ہے میرے صدقے سے، اس میں تمہاری تمام ضرورتوں کو، تمہاری طاقت کو، تمہارے حالات کو سامنے رکھ کر کے یہ دین عطا فرمایا ہے۔ اور جس نے کہا کہ میں پوری رات عبادت کروں گا، فرمایا میاں یہ جسم تمہارے ہیں، یہ جان تمہاری ہے، یہ تو خدائی مشین ہے جو اللہ نے تمہیں دی ہے، تم کون ہوتے ہو؟ تمہیں تو استعمال کی اجازت دی ہے، اس مشین کا تم پر حق ہے، اس جسم کا تم پر حق ہے، اس کا حق پورا کرنا بھی عبادت ہے۔ اور فرمایا تم بھی کچھ وقت کے بعد تھک جاؤ گے، نبھا نہیں سکو گے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دین اسلام کامل اور مکمل دین ہے، جس میں اللہ نے ہمیں خوشیاں بھی دی ہیں، لیکن یہ خوشیاں عام کافروں کی خوشیوں اور تہواروں سے ہٹ کر ہیں۔ ان کے تہواروں میں
تو سوائے بےہودگی کے اور سوائے عریانیت کے، سوائے فحاشی کے، سوائے نشے کے، انسانی حدود ساری کی ساری پامال کرنے کے اور کچھ نہیں۔ لیکن مسلمان کا غم اور خوشی دونوں ہی حال یہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے تابع ہیں۔ ایسا نہیں ہے، اس بات کی بھی اسے اجازت نہیں ہے کہ غم میں اتنا آگے نکل جائے کہ بے صبری پہ آ جائے، ایسا انداز اختیار کر لے جس پر اللہ اور اس کے رسول نے لعنت فرمائی ہے۔ نہیں، غم بھی شریعت کے تابع اور خوشی بھی شریعت کے تابع۔ اور پھر صرف یہی نہیں کہ ہم آپس میں خوش ہو لیے اور معاملہ رفع دفع ہو گیا، بلکہ یہ خوشی بھی ہے، شکر بھی ہے، انعام بھی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا پوری فضا، صرف تم ہی انسان خوش نہیں ہوتے، پوری فضا آسمانوں پر فرشتے بھی اس دن خوشی مناتے ہیں۔ کس بات پر؟ کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جو روزوں جیسی عبادت دی تھی، انہوں نے اس عبادت کی کما حقہ تکمیل کی، اور اس تکمیل پر یہ انعام ہے۔ حدیث شریف میں آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ جب یہاں مسلمان عید کی نماز کے لیے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ ایسے انسان کا کیا بدلہ ہے جس نے پوری مزدوری کی، پوری محنت کی؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ پاک آپ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے مرتبے اور مقام کی قسم، آپ گواہ رہو میں نے ان سب کی مغفرت فرما دی۔ اور حقیقت میں یہی سب سے بڑی خوشی ہے۔ باقی خوشیاں تو ختم ہونے والی ہیں، آج ہے کل نہیں، لیکن یہ خوشی مومن کو جو یہ خوشی مل گئی کہ اللہ ہم سے راضی ہو گئے اور اللہ نے ہماری مغفرت کر دی، یہ وہ پروانے ہے کہ کائنات میں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، کائنات میں اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ فرشتے گلی میں، کوچوں میں، راستوں میں کھڑے ہو کر کے اہل ایمان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں بخش دیا۔ اللہ کا ایک نظام ہے، اگر کسی بھی عمل میں کمی کوتاہی رہ جائے، حج میں کمی کوتاہی ہو جائے تو دم آتا ہے، دم آتا ہے کہ بکری ذبح کر دیں، بے کمی کوتاہی ہو گئی۔ اور اگر کوئی بڑی ہو گئی تو بدنا آ جائے گا، گائے آ گئی، اونٹ آ گیا، اور دیگر چیزوں میں کمی کوتاہی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، نماز میں کمی ہو گئی سجدہ صاحب کر لیں۔ تو یہاں رمضان المبارک میں اللہ پاک نے صدقۃ الفطر رکھ کر ہمارے رمضان میں انسان ہونے کے ناطے جو ہم سے کوئی چوک ہوئی، کمی ہوئی، کوتاہی ہوئی، غلطی ہوئی، اللہ پاک نے اس صدقے سے اس کو معاف کر دیا۔ حضور علیہ السلام سے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم۔ بعض صحابہ کرام سے کوئی غلطی واقع ہو گئی، مثلا جہاد کے لیے جانا تھا، نہیں جا سکے، اپنے آپ کو مسجد کے ستون سے باندھ دیا کہ ہم سے غلطی ہو گئی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نہیں کھولوں گا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کی توبہ قبول کر لی، ان کو کھول دیں، کھولے نہیں، بلکہ یہ اس غلطی کے ازالے میں خوشی سے اپنا مال اللہ کے لیے دینا چاہتے ہیں، ان سے کچھ مال لے کر انہیں پاک کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا
کہ جو اونچ نیچ تھوڑی بہت انسان ہونے کے ناطے ہوتی ہے، عبادات میں کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، تو جو صدقہ ہم دیتے ہیں اور صدقۃ الفطر، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہماری اس کمی کوتاہی کو اپنی رحمت سے معاف فرما دیتے اور ہمارے لیے بخشش کا اعلان فرما دیتے۔ اور دیکھیں دین کتنا پیارا ہے۔ فرمایا کہ بھئی خوشی ہے تو بھی اللہ کے راستے میں صدقہ دیں، اور کوئی کمی کوتاہی ہو گئی تو بھی صدقہ دیں۔ بھئی خوشی میں اس بات کا صدقہ، دو عبادتیں جمع کر لی، حج عمرہ، حج تمتع جس کو کہتے ہیں، حج تمتع جس کو کہتے ہیں، حج اور عمرہ جمع کر لیا یا حج قران کر لیا، تو اب اللہ کہتے ہیں تمہارے اوپر دم شکر آ گیا، دم شکر آ گیا۔ اب قربانی دو اس شکرانے کی کہ اللہ نے ایک سفر میں دو بڑی باتوں کی توفیق دے دی، تو یہ صدقہ شکر ہے، اور کمی کوتاہی ہو جائے پھر بھی صدقہ ہے۔ شریعت مطہرہ جو صاحب حیثیت لوگ ہیں، چاہتی ہے شریعت ہماری کہ ان کے ذریعہ سے جو غرباء ہیں، فقراء ہیں، ان کی اعانت ہوتی رہے، ان کی اعانت ہوتی رہے۔ تو اس موقع پر بھی حکم فرمایا کہ بھئی صدقۃ الفطر عید کی نماز پر جانے سے پہلے ادا کر کے جائیں، تاکہ جو غریب ہیں، فقراء ہیں، وہ بھی تمہاری خوشیوں میں شامل ہو جائیں۔ تو میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، اللہ نے ہمیں اس عبادت کی توفیق دی۔ میں یہاں ایک بڑا مجمع بیٹھے ہے، میں آپ کی خدمت میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں۔ روزہ بہت بڑی عبادت ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے، کوئی شک نہیں، لیکن نماز 300 سے زائد مرتبہ اللہ نے نماز کا قرآن میں ذکر کیا ہے، اور نماز وہ عمل ہے جس کے لیے اللہ نے حضور علیہ السلام کو معراج پر بلایا۔ جس جذبے اور شوق کے ساتھ ہم رمضان المبارک میں نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ کے گھر کو کناروں تک بھر دیتے ہیں، میرے عزیزو، آج اس بڑے مجمع میں، جس مجمع میں اللہ کی طرف سے ہماری مغفرت کا اعلان ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا کر کے جائیں اور یہ دعا مانگ کے جائیں، یا اللہ پاک آج کے بعد ہمیں 5 وقت کا پکا نمازی بنا دے، صرف ہمیں ہی نہیں ہماری نسلوں کو بھی نمازی بنا دے، اور ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما دے۔ اللہ تعالی ہم سب کے آنے کو، بیٹھنے کو، سننے سنانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں نماز کا طریقہ عرض کر دیتا ہوں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی صفیں درست کرتے ہیں۔ نماز کی نیت تو بس اتنا ہی دل میں ارادہ کر لیا، آپ آ کر کے بیٹھ گئے کہ بھی ہم عید الفطر کی نماز ادا کرنا چاہتے ہیں، تو بس یہ نیت ہو گئی، اس ارادے کا نام ہی نیت ہے، زبان سے کچھ کہنا ضروری نہیں ہے۔ پہلی رکعت جب ہم شروع کریں گے تو نیت باندھنے کے بعد ہاتھ باندھ لیں گے، اور سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہاں تک پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ تکبیر کہیں گے، اور ہر مرتبہ تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے۔ آخری مرتبہ میں ہاتھ چھوڑیں گے نہیں، بلکہ ہاتھ کانوں تک لے جا کر یوں باندھ لیں گے۔ تیسری مرتبہ میں 1 رکعت مکمل ہو گئی۔ پھر دوسری رکعت جب ہم ادا کریں گے تو تلاوت پوری ہونے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے ہم 3 مرتبہ تکبیر کہیں گے، اور تینوں مرتبہ ہاتھ کانوں تک اٹھا کر کے چھوڑ دیں گے، اور چوتھی مرتبہ تکبیر کہہ کر ہم رکوع میں چلے جائیں گے۔ ہر تکبیر واجب ہے، لیکن فقہا نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر عید کی نماز میں کوئی واجب رہ جائے، نہ ہو سکے، تو سجدہ سہو کی بھی ضرورت نہیں۔ وہ اس وقت چونکہ مجمع زیادہ ہوتا تھا اور پیچھے تکبیرات کے پہنچنے کا اتنا مؤثر نظام نہیں ہوتا تھا،
تو ایسا نہ ہو کہ لوگوں کی نماز ہی خراب ہو جائے۔ اس لیے فقہا نے لکھا کہ اگر سجدہ سہو نہ بھی کریں تو نماز ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن آج کل چونکہ سپیکر کا نظام ہے، آواز اچھے طریقے سے پہنچ جاتی ہے، اگر خدا نخواستہ کوئی واجب رہ بھی جائے تو سجدہ سہو بھی کیا جا سکتا ہے، نہ بھی کریں تو بھی نماز ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صفحے سیدھی فرمائے، صفحے سیدھی فرمائے۔